السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے سنگترا کے بارے میں۔ سنگترا کو مالٹا بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اورنج کہتے ہیں۔ اس کا مزاج جو ہے مجموعی طور پہ خشک سرد ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا مزاج خشک سرد ہے تو یہ دماغ میں دوران خون بڑھاتا ہے۔ دماغ میں دوران خون بڑھنے کی وجہ سے دماغی سوزش جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا پھر جو بلغم ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ خشک سرد مزاج کا حامل ہے تو یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ لیکن اگر تو ہم میٹھا سنگترا استعمال کریں گے، اس میں اعصابی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، سرد اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ دل کو راحت بخشتا ہے، صفرات کو خارج کرنے کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ جگر کی سوزش یا پھر گردوں کی سوزش کے لیے بھی جو میٹھا سنگترا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اب ہم بات کریں گے اس کے جو ترش سنگترا ہوتا ہے اس کے فائدوں کے بارے میں۔ جو ترش سنگترا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چونکہ یہ بیسیکلی طور پہ خشک سرد مزاج کا حامل ہے تو یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ تو ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، بلڈ پریشر لو رہنے کی وجہ سے پٹھوں کی کمزوری ہو گئی ہے، تو ان کے لیے جو خشک سرد مزاج والا ترش سنگترا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو چونکہ یہ بلغمی رطوبات کو خارج کرتا ہے تو ایسے اعصابی امراض جو کہ جیسے کہ نزلی دمہ، اس میں بھی آپ اس کے کثرت استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے میٹھا سنگترا۔ میٹھا سنگترا چونکہ اعصابی اثرات زیادہ رکھتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے، اس میں سردی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے مریض جن کو حرارت کے مسائل ہیں، جیسے کہ کسی کو یرقان ہے یا پھر اس کو جگر کی سوزش ہے یا گردوں میں کوئی مسئلے ہیں، تو آپ اس کا کثرت استعمال کر سکتے ہیں۔ اور حرارت کی وجہ سے ہونے والی جو قے ہوتی ہے اس کو بھی رفع کرنے میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایسے موشن جو مروڑ کے ساتھ آتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو زیادہ جو کھٹا سنگترا ہوتا ہے وہی فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن جو میٹھا سنگترا ہے وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سنگترے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو خشک کر کے اس کا اگر آپ سفوف بنا لیں تو اس کو آپ ہیضہ جیسی مہلک بیماری یا ہیضہ کی وبا جب ہوتی ہے معاشرے میں، تو اس میں بھی آپ اس کو دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کے کیڑوں کو زائل کیا جا سکے۔ اور اس کا استعمال آپ جو گھر پہ اوبٹن وغیرہ بناتے ہیں، کریمیں بناتے ہیں، تو سنگترے کے چھلکے کا جو سفوف آپ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کریموں میں یا پھر اوبٹن میں آپ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سکن میں نکھار پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جو ناظرین ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو فالو کر لیں۔ جو ناظرین ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔